یہ تو بڑا المیہ ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں مسلمانوں کو بلکہ ساری اقلیتوں کو لوگوں کو بھارتی سمجھا ہی نہیں جاتا. نمبر 2 شہری تو بہت دور کی بات ہے, یہ تو کسی نمبر میں آتے ہی نہیں ہیں بیچارے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی مسلمان بھارتی ہندوؤں سے زیادہ بڑے بھارتی ہیں اور سچے بھارتی ہیں. انہیں کوئی بھارتی مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو بھارت کا رویہ ہے یہ بہت افسوسناک ہے. بھارت اپنا دھرم سمجھتا ہے کہ ہندوؤں کے بغیر کسی کو ان کے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اور جو ہٹ دھرمی ہے وہ بھی اسی سے نکلی ہے. سو مسلمانوں کے حوالے سے ہندو جو ہیں وہ مسلسل ہٹ دھرمی کا شکار ہیں, اور اس لحاظ سے انہیں کسی طرح بھی کوئی درد اپنے اندر محسوس نہیں ہوتا. وہ بے جان سمجھ کر کاٹتے ہیں مسلمانوں کو, اور لگتا ہے کہ ان کے سینے میں کوئی دل ہی نہیں ہے. اجمل نیازی صاحب, بھارت میں جس طرح مسلمانوں کو پاکستانی ایجنٹ ہونے کے طعنے دیے جاتے ہیں, کیا یہ بھارت کی مزید ٹوٹ پھوٹ کا باعث نہیں بنے گا, اور کیا یہ رویہ ایک نئے پاکستان کو جنم دینے کا سبب تو نہیں بن جائے گا؟ پاکستان دشمنی بھارتیوں کے لہو میں گھلی ہوئی ہے, اور انہیں یہ احساس جو ہے وہ چین نہیں دینے دیتا کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہو گیا. جس ٹوٹ پھوٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ہوگا, اور بھارت میں جو اپنے اس کے نجومی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 212 جو ہے وہ ایسا سال ہے کہ جس میں پاکستان بلندی کی طرف جائے گا اور بھارت جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا. تو یہ ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوگی, ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ضرور ہوگا. اور ویسے ایک بات میں اور بھی آپ سے کروں کہ یہ ایک عجیب اصول ہے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد 10-20 کروڑ سے زیادہ ہوتی ہے وہاں ایک نیا ملک ضرور بنتا ہے. اس ملک کے بننے کا انتظار کرنا چاہیے, اور پاکستان کو اتنا طاقتور ضرور ہو جانا چاہیے کہ وہ نہ صرف پاکستانیوں کی بلکہ بھارتی مسلمانوں کی حفاظت کا بھی اہتمام کر سکے. جی میرے خیال میں پاکستان بن گیا تو اسے قائم رہنا چاہیے, لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ وہ مسلمان جو بھارت میں رہ گئے تھے انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کی تھی, تو وہ کہاں جائیں, ان کا مقدر کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں بھارتی مسلمان جو ہیں انہوں نے زیادہ قربانیاں دی تھیں پاکستان کے لیے. وہ پاکستان ان کے دل میں ہے, اور ان کے دل میں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اسے اس صفحہ ہستی پر زمین پر قائم ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. نیازی صاحب, بھارت کو اپنی اقتصادی ترقی پر بڑا ناز ہے, لیکن وہاں کے مسلمان اچھوتوں سے بھی پیچھے ہیں. انہیں جان بوجھ کر پیچھے رکھا گیا ہے یا مسلمان خود آگے نہیں بڑھنا چاہتے؟ کیا آپ کا اس پر تجزیہ ہے؟ جی, بھارت میں جو غریب ہیں وہ پاکستان کے غریبوں سے زیادہ غریب ہیں. وہاں پر لوگ ابھی فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. فٹ پاتھ جو ہے ان کا گھر ہے, ان کا کچن بھی وہی ہے, ان کا باتھ روم بھی وہی ہے, اور سب کچھ وہ ہے. یعنی عورتیں بچے جو ہیں وہ فٹ پاتھوں پر جنتی ہیں. تو کیا بھارت کو امیر ملک کہہ سکتے ہیں؟ یعنی بھارت صرف دکھاوے کے لیے اس نے صنعتی ترقی بھی کی ہے, یا وہ اسلحے کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو زیادہ بڑا ملک سمجھتا ہے پاکستان سے. ورنہ میرا خیال ہے کہ معاشی طور پر بھی بھارت کو ابھی وہ کچھ کرنا ہے کہ جو پاکستان کو نہیں کرنا ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں اب بھی بھارت سے زیادہ امیر ہیں, اور پاکستان کے غریب جو ہیں وہ اتنے غریب نہیں ہیں کہ جتنے بھارت کے غریب ہیں. لہٰذا پاکستان کو اپنی صنعتی ترقی اور اپنے معاملات کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہاں پر جو افراتفری ہے, جو نفسا نفسی ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ بھارت میں جو کرپشن ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے. اور یہ جو نریندر مودی ہے, اور جس طرح اس کے اندر مسلمان دشمنی کا ایک غبار بھرا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے وہ بھارت کو کبھی بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نہیں لا سکتے. ایک وقت آئے گا کہ عالمی ضمیر جاگے گا, اور وہ بھارت کو کشمیریوں پر اور وہاں پر تمام اقلیتوں پر اور مسلمانوں پر خاص طور پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا احساس دلائے گا, اور اس پر تنقید بھی کرے گا. یعنی بھارت میں پاکستان سے بہت زیادہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں, اور وہ علیحدگی کی تحریکیں اس وقت وہ زور پکڑیں گی جب بھارت لبرل کہلاتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور کرے گا اور اپنے باشندوں
کہ دشمنی میں وہ بہت آگے بڑھ جائے گا تو علیحدگی کی طریقیں میچور ہوں گی اور کئی بھارت بنیں گے اور شاید ان میں کوئی پاکستان بھی ہو۔ اچھا نیازی صاحب، ایک چیز ہم نے دیکھی کہ پاکستان میں عیسائیوں کے ساتھ کچھ ہو جائے پورا یورپ اور بالخصوص ویٹیکن چیخ اٹھتا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، کیا بھارتی مسلمانوں پر ظلم کے خلاف ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے؟ بالکل، یہ احتجاج ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی اور بڑا اچھا سوال ہے کہ تمام دنیا جو ہے، جتنی طاقتیں ہیں دنیا میں، وہ صرف مسلمانوں کی دشمن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ دہشت گردی کی مہم جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک مہم ہے۔ تو بھارت اگر بے اصولی بھی کرتا ہے تو اس کے خلاف دنیا والے نہیں بولتے، اور پاکستان میں اگر کوئی معمولی سی بات ہو جاتی ہے تو پھر بھی عالمی ضمیر جو ہے خاموش رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کرکٹر کے خلاف تو باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا، انہیں سزا دی گئی، حالانکہ بھارت کے کرکٹرز جو ہیں وہ بھی کرپشن میں ملوث ہیں اور وہ بھی اس تمام تر جوئے بازی میں، میچ فکسنگ میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری جو کرکٹ کی ٹیمیں ہیں وہ بھی اعتراف کر چکی ہیں میچ فکسنگ کے لیے، مگر پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے خاص طور پر جو پاکستان دشمن، مسلمان دشمن قوتیں ہیں وہ ایسا کرتی ہیں۔ اور بھارت دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں دو مسئلے ہیں صرف، ایک کشمیر اور ایک فلسطین۔ کشمیر کے لیے وہ بھارت کی مدد کرتے ہیں اور فلسطین کے لیے وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ ناسور ہیں، اور ناسور جو ہے وہ ان قوتوں کے لیے ایک دن ناسور بن جائے گا۔ اور میرے خیال میں ایسا وقت ضرور آئے گا کہ جب یہ دونوں مسئلے حل بھی ہوں گے اور اسرائیل اور بھارت انہی دو مسئلوں کی وجہ سے ایک مشکل کا شکار بھی ہوگا، دشمنی کا شکار بھی ہوگا، اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کے لیے بھی، کشمیر کی حمایت کے لیے بھی اور فلسطین کی حمایت کے لیے بھی اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھرے گی۔ تھینک یو ویری مچ اجمل نیازی صاحب فار بینگ ود اس۔ اور ویورز، پاک بھارت تعلقات میں پاکستان کا موقف اگر ہم بات کریں اس کی تو وہ ہمیشہ اصولی بنیادوں پر استوار رہا ہے۔ پاکستان کو خطے کی ترقی سے زیادہ اپنی سلامتی عزیز ہے، اس لیے بھارت کے حوالے سے اس موقف کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کا احساس اب امریکیوں کو بھی ہو چلا ہے۔ سابق امریکی سفارتکار اور پاک امریکہ تعلقات پر اتھارٹی سمجھے جانے والے ڈینس کاکس نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تجارتی معاہدے ہوں، پسندیدہ ملک کا درجہ، میلے ٹھیلے، دنگل کشتیاں، کچھ بھی ہوں، امن اور دوستی تو صرف برابری کی سطح پر ہی ہو سکتی ہے۔ دشمن تو دشمن، دوست پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشمیر کے مسئلے کے بغیر حل ہونے کا خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اس بات کا احساس امریکیوں کو بھی ہو چلا ہے۔ سابق امریکی سفارتکار ڈینس کاکس کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ کو بھارت سے ہٹا کر جو کسی دوسری طرف کرنے کی کوشش کی وہ ناکام ثابت ہوئی۔ پاک امریکہ تعلقات، مشکلات اور مواقع کے عنوان سے ہونے والی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کاکس نے اعتراف کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات باقاعدہ وجود رکھتے ہیں اور امریکہ کو انہیں سرسری نہیں لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اب امریکہ میں بیٹھے فیصلہ سازوں کو بھی اس کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کاکس نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بغیر سمجھے مداخلتوں نے پاکستانیوں کو واشنگٹن کے خلاف مشتعل کیا۔ ڈینس کاکس نے تو یہ بات اب جا کر کہی، لیکن پاکستان میں تو عرصہ دراز سے یہ تاثر عام ہے کہ مشرقی تیمور ہو یا دارفر، امریکہ نے اپنے اثر رسوخ اور طاقت کے ذریعے ان علاقوں کو علیحدہ کروایا یا آزادی دلوائی، لیکن کشمیر کے معاملے میں وہ ظالم کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ اور ویورز، امن برابری کے ساتھ میں ہمارے آج کے موضوعات آپ کو کیسے لگے، اس پر آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس amn@aaj.tv پر۔ آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ فرید رئیس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔